دنیا کا وہ کون سا کام ہے جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کا کلیجہ کسی اور کے سینے میں نہیں تھا، اسی مدرسے کی چٹائی والے علامہ فضل حق خیر آبادی کے کلیجے میں تھا. اس لیے جو مدرسوں کی تاریخ نہیں پڑھے ہیں وہ ملک کا اتہاس بھی نہیں پڑھے ہیں، اور جو مدرسوں کی تاریخ نہیں پڑھا ہے وہ عدالت کا نظام بھی نہیں پڑھا ہے. خارج بھی کرتے، داخل بھی کرتے، آج تک خارج اور داخل کا متبادل لفظ نہیں لا سکتے. توجہ چاہو، آج بھی قبالہ کا متبادل نہیں لا سکتے، آج بھی وسیقے کا متبادل نہیں لا سکتے. اب بحث کر رہے ہیں کیا کیا بنانے کے لیے، یعنی ہر سی او آفس میں بھوچال ہے، داخل کے لیے، خارج کے لیے. اور یہ داخل بھی عدالت میں داخل ہوا تو مدرسے سے، اور اگر کاغذ پر خارج بھی ہوا ہے تو یہ خارج مدرسے سے. کمال ہے. اس لیے میں التجا کروں گا اور اپنے اساتذہ سے اپیل کروں گا کہ شوال میں ایک بڑی نشست کا اہتمام ادارے شریعت سے میں کرنے جا رہا ہوں. میری نظر دیکھ رہی ہے کہ 10 سال کے بعد بلڈنگیں رہیں گی، طلبہ نہیں رہیں گے. اسی لیے کہ اس وقت معاش کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اس چٹان کو توڑ کر نکالنا ہے. یہ رکاوٹ ہے ہمارے دین کے لیے بھی، تعلیم کے لیے، اور یہ ایک کلنک ہے ہمارے مدارس کے بچوں کے زندگی میں کہ مدارس میں وہی جاتے ہیں جو غریب کے بچے ہیں. ہم نے بھی عہد کر لیا ہے، ہم نے بھی عہد کر لیا ہے. ہم اپنے علماء ذویل احترام کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں کہ جب ہم پڑھا رہے ہیں فقہ، حضرت تو فقہ کا جو مسئلہ، چاہے کتاب التوحید ہو یا کتاب التوحید ہو یا باب الصلاۃ ہو یا باب الایمان ہو، ہم جتنے بھی فقہ میں مسائل پڑھا رہے ہیں تو ایک محدود طریقے سے ہم نے مالا بدو منہوں میں پڑھا دیا، کچھ کو شرح وقایہ میں پڑھا دیا، کچھ کو بہار شریعت میں پڑھا دیا، کچھ کو قانون شریعت میں پڑھا دیا. تو کتاب الطہارت ہو یا کتاب الایمان ہو، شرح وقایہ سے لے کر کے ہم کیوں نہیں مالا بدھ منہ تک کے ان سارے نصاب کو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک چیپٹر ملاویں، یعنی کئی کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنا دیں، تاکہ جو میرا وقت 2 سال لگ رہا ہے اس 2 سال کو سمیٹ کر ہم 1 سال میں لاویں، اور ان کتابوں کی جگہ ہم عربی، انگریزی، سائنس اور دیگر زبان اور دیگر علوم کی طرف لے چلیں اور اپنے مدارس کا اسٹینڈرڈ ہائی کریں. جماعت رابعہ کے بعد ہم اپنے طلبہ سے پوچھیں اب بتاؤ تجھ کو کیا بننا ہے. جماعت رابعہ کے بعد سے، اس لیے کہ میرا 3 سال جب سیف ہو جائے گا
تو اس 3 سال جو بچت ہمارا ہوگا اس سے پہلے انگریزی اور میتھ اور عربی جب ہم لکھنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا جب ہم ٹاسک اور کورس پورا کر لیے رہیں گے تب میرے بچوں کا مائنڈ وہیں سے جماعت رابعہ سے کھل جائے گا. تب ہمارا ایجنڈا ہوگا کہ عالم بھی بنے، وکیل بھی بنے، عالم بھی بنے، ڈائریکٹر بھی بنے، عالم بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، عالم بھی بنے، انجینئر بھی بنے. اس کو سمیٹ کر لانے کی تیاری ہے. اور جب عالم کے ساتھ ڈاکٹر اور وکیل بنانے کا کام مدرسہ شروع کر دے گا تو ہمیں زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ خود پیسہ لے کر آئیں گے، حضرت لے لو، داخلہ کرو. اس کے لیے بہار سے، دلی سے کچھ پروفیسرز، کچھ ایڈوکیٹس، کچھ ججز، کچھ وکلا، کچھ علماء ذویل احترام کی ایک کونسلنگ کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا نصاب اتنا ٹھوس ہو کہ آگے جب ہمارے مدارس کے بچے نکلے تو مارکیٹ میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مدرسے کا یتیم اور ٹور اور غریب جا رہا ہے. اس داغ کو مٹانا بلیابی کے ضد اور جنون میں اب آ چکا ہے. اس لیے شوال میں جو میٹنگ ہو، ہم گزارش کریں گے علامہ مقصود صاحب سے، مولانا شبیر اشتر صاحب سے کہ بیشی نہیں، پہلے ہم صرف 25 مدرسوں کا انتخاب کر رہے ہیں، صرف 25، اور ایک تعلیمی بورڈ اور نصاب یہ ہوگا. اساتذہ آپ کے کیسے ہیں؟ اساتذہ کی 15 روز کی ایک مشترکہ تربیتی کیمپ لگے گا. 15 روز کا. بڑی اچھی صلاحیتوں کے اساتذہ ہمارے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو کاندھے پر اٹھانے والا کوئی نہیں. ان کی تھوڑی سی ہمت افزائی کر دیں گے نا تو مجھے یقین نہیں، پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، پھر میرا عالم گھڑی دیکھ کر نہیں پڑھائے گا، منزل دیکھ کر پڑھائے گا. پھر گھنٹی کی آواز سنائی دے نہ دے، رات کو بھی دین بنا دے گا. اور اسی تعلیمی بورڈ کے ذریعے ایگزام لینے کا اور ایگزام کنڈکٹ کرنے کا پلان بنے گا. اور انشاءاللہ ایگزام کے سارے اخراجات چاہے بلیابی کو جہاں سے لانا پڑے لاؤں گا تاکہ وہ خرچ ہمارے کسی مدرسے کے بجٹ پر بوجھ نہ بنے. بیشی نہیں، اگر ہم نے 25 مدرسوں کو جوڑ دیا اور ایک نصاب پر پڑھا دیا، 2 سال کے بعد جو کرانتی آئے گی، جو انقلاب آئے گا، انہی مدرسوں میں بڑے بڑے بلڈنگ والے کہیں گے میرے بیٹے کا بھی داخلہ، پھر یہ دادے یتیمی مل جائے گی. اس لیے کہ اب تک یہی بدنام ہے کہ ان سے سورہ یاسین پڑھوا لو کسی کے مرنے کے وقت، ان سے قرآن خوانی پڑھوا لو جنت میں بھیجوانے کے لیے، یہ پارا پڑھنے کے لیے ہے، ان سے پارا پڑھوا لو. اس دیوار کو ہم لوگ گرائیں گے انشاءاللہ کہ مدرسے کے بچے صرف پارا ہی نہیں پڑھنا جانتے، مدرسے کے بچے ہندوستان بھی پڑھنا جانتے ہیں، آئین بھی پڑھنا جانتے ہیں، سمویدھان بھی پڑھنا جانتے ہیں، جوڈیشری اور عدالت بھی پڑھنا جانتے ہیں. اس لیے کہ میرے سرکاروں نے مدرسے کا جو کنسپٹ اور تصور دیا ہے وہ یتیم خانے کا نہیں ہے، قیادت کا ہے. وہ مفلسی کا نہیں ہے، بادشاہت کا ہے. وہ بھیک کا نہیں ہے، سخاوت کا ہے. اس لیے میں اپنے اساتذہ سے ان کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے اپیل کروں گا کہ ایک لسٹ بھی بنا دیجیے آپ لوگ کہ کون کون سا ہیرا چھپا ہوا ہے گاؤں دیہات میں جس کے اندر ادب، عربی ادب کی، انگریزی کی اور دیگر صلاحیتیں ہیں. ایک فنڈ بنے گا
نکلیں گے صاحب. بلیانی کی زندگی میں گھر کا ایک کام نہیں ہے, اللہ نے آزاد رکھا ہے. بس ایک ہی کام ہے, اہل سنت کو مضبوط کرو, اداروں کو آگے بڑھاؤ, آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. خود زندہ رہو, مت رہو, نسلوں کو پیر پر کھڑا کر دو, تمہیں مرنے نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم جامعہ ملک العلماء کے ترقی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. اور اسی کے ساتھ میری التجا ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ملک کے کسی بھی کونے میں ان تمام اہل سنت کے خیر خواہوں سے, ہمدردوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اس وقت 65 بچوں کا دسترخوان لگ رہا ہے روزانہ. 165 بچوں کا دسترخوان, جہاں 5 آدمی کا پالنا مشکل ہے, وہاں 165 کو روز پالنا. غلط اساتذہ کی خدمت تو ہم کر نہیں پاتے, ایک معمولی نظر پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء کا صبر اور ان کی قناعت پسندی ہے کہ ہر دکھ سہ لیتے ہیں مصطفیٰ کے دین کے لیے, ہر زخم برداشت کر لیتے ہیں امام عشق و محبت کے مسلک اور عقیدے کے لیے, اور اسی جذبے جنون نے زندہ رکھا ہے. اس لیے عزیز طلبہ, اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی یہ انگلی دکھا کر نہ کہے کہ یہ یتیم خانہ اور غریب خانے کا ہے, بلکہ انگلی دکھا کر کہے پڑھا ہے مدرسے میں لیکن ہیرا بن کے نکلا ہے, تعلیم لی ہے چٹائی پر لیکن یہ ملت کے لیے, ملک کے لیے اثاثہ اور پونجی بن کر نکلا ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کو بھول جاؤ اور دوستی کو ختم کر دو, کتابوں سے دوستی کر لو, زندگی کا 1 منٹ بچا لو. اگر 1 منٹ کوئی آپ کی زندگی سے لے لیا تو دوبارہ واپس نہیں آنے کو ہے. جس نے اس کو سیو کر لیا کہ میرا 1 منٹ برباد ہو گیا, ہم 1 منٹ میں 2 کام تو 1-2 لفظ تو یاد کر سکتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ